ہم کہاں جا رہے تھے اور آج کہاں آ گئے ہیں؟ ہمارے دور میں دہشت گردی ختم ہوئی ہے۔ پاکستان دنیا کی 20 طاقتور طاقتوں میں سے ایک طاقت بن رہا تھا۔ $1 100 کا اور قیمتوں پر کنٹرول تھا۔ اقتدار میں آئے تو چینی $50 واپس جانے تک $50 ہی رہی۔ نواز شریف کا 12 روز میں تیسرے مرکزی مجلس عامہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں کارکن کمر کس لیں، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ ادویات کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ سب نے دیکھا ملتان میں قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ کیا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا یہ آج ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ یہ خوف زدہ ہیں، انہیں حکومت جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں میں جلسے سے خطاب کرنا چاہتی ہوں، اگر مجھے گرفتار نہ کیا گیا میاں صاحب جہاں ڈیوٹی لگائیں گے حاضر ہو جاؤں گی۔ مزید کہا ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مجھے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف سڑکوں پر آنے کا فیصلہ۔ ہفتے کے روز لاہور میں پہلے جلسے کی تیاریاں۔ مریم نواز احتجاجی جلسے سے خطاب کریں گی۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں میدان سجے گا۔ احسن اقبال نے مسلم لیگ نون کے احتجاج کا شیڈیول اور اس کا اعلان کر دیا۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کا تحریک کے دوران گرفتاریوں کے خدشے کا اظہار۔ بولے پارٹی جو کل فیصلہ کر چکی اس پر عمل درآمد ہر صورت ہوگا، گرفتاریوں سے نہیں ڈرتا۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر مل کیس کی سماعت۔ حمزہ شہباز بیماری کے سبب غیر حاضر۔ کیمپ جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت پیش کر دیا۔ نیب میں گرفتار شہباز شریف پہلے ہی پیشی سے استثناء پر ہیں۔ کیس کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ شہباز شریف نیب حوالات میں بہت خوش ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو گھر سے کھانا اور ادویات منگوانے کی اجازت ہے۔ ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک۔ اپوزیشن جماعتوں کے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے الزامات سے متعلق پوچھے سوال پر بولے ایسی کوئی حقیقت نہیں، میرٹ پر چل رہے ہیں اور میرٹ پر ہی چلیں گے۔ جس کے خلاف ثبوت ہوں گے کارروائی بھی اسی کے خلاف ہوگی۔ نیب لاہور میں کسی حکومتی شخص کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ پنجاب حکومت کی آسان روزگار اسکیم کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی شرکت۔ اسکیم کے تحت پنجاب بھر کے 20 سے 50 سال کے افراد کو کاروبار کے لیے آسان شرائط پر 1 کروڑ روپے تک قرض فراہم کیا جائے گا۔ قرضے اسمال انڈسٹریز اور بینک آف پنجاب کے تعاون سے فراہم کیے جائیں گے۔ قرض اسکیم سے مرد اور خواتین سمیت خواجہ سرا بھی مستفید ہو سکیں گے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین آپریشنل ہونے سے پہلے ہی تنازعات کا شکار۔ پروجیکٹ کے لیے درکار بجلی کی فی یونٹ نرخوں پر وفاق اور پنجاب میں اختلاف۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مقرر کردہ $18 فی یونٹ کا نرخ مسترد۔ لیسکو نے پروجیکٹ اتھارٹی سے $23 یونٹ کے حساب سے بلنگ شروع۔ گیس اور بجلی کے بل ہی نہیں، اشیاء ضروریہ بھی مہنگی ہو گئیں۔ ہوش شربہ مہنگائی نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں میں اضافے کی نئی لہر کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء کی بھی قلت۔ آٹا اور چینی کے ریکس خالی، گھی $33 اور کوکنگ آئل 20 تک مہنگا ہونے کے باوجود بیشتر سرکاری سٹورز پر موجود ہی نہیں۔ ریلیف سٹورز پر لال مرچ پاؤڈر کی قیمت میں $73، ٹوتھ برش $35 اور ٹوتھ پیسٹ $20 تک مہنگا ہو گیا۔ زیر زمین پانی کی کم ہوتی سطح لمحہ فکریہ۔ مساجد میں وضو کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو شہر میں شجرکاری کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ہاؤسنگ نے بڑی مساجد سے استعمال شدہ وضو کا پانی جمع کرنے کے لیے 25 واٹر ٹینکس کی خریداری کے لیے 25 کروڑ کی ڈیمانڈ کر دی۔ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ LWMC کے نئے چیئرمین کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ ملک امجد علی خان نون کا کمپنی حکام کو 72 گھنٹوں میں زیرو ویسٹ آپریشن پلان تیار کرنے کا حکم۔ افسران کو صفائی آپریشن مکمل ہونے تک فیلڈ میں رہنے اور نگرانی کی ہدایت۔ کلین لاہور کے سلسلے میں کسی کوتاہی کو برداشت نہ کرنے کا اندیا۔ انسانی اسمگلنگ کے الزامات کا معاملہ۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے ذوالفقار چیمہ کو 50 کروڑ ہٹ جانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ قانونی نوٹس میں سابق ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار چیمہ پر شہرت کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ 14 روز میں معافی مانگنے کا مطالبہ۔ لیبر ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی سرکاری رہائش گاہوں کو کرائے پر دینے والے افسران کے خلاف تحقیقات عدم تعاون کی نثر۔ میرٹ پر موجود افسران کے لیے سہولیات کی الاٹمنٹ کا بحران بدستور۔ وزیر لیبر کی ہدایت پر قائم کی گئی 3 رکنی کمیٹی کو طلب کرنے کے باوجود 15 روز بعد پھر ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ یونٹ اسمگل شدہ گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے منظم گروہ کے خلاف ان ایکشن۔ ماہ ستمبر میں 15 کروڑ مالیت کی لیکسس، لینڈ کروزر، پراڈو اور ٹویوٹا سر سمیت 12 گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ ماہانہ رپورٹ جاری۔
ہائی کورٹ میں لاہور نارووال روڈ کی عدم تعمیر اور گھپلوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ڈی جی نیب نے نارووال روڈ کی تعمیر میں بڑے گھپلوں کی نشاندہی کر دی۔ عدالت نے نارووال روڈ کی مرمت سے متعلق حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ نارووال روڈ جتنا اچھا ہوگا مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا اور ریونیو آئے گا۔ پولیس میں کمپیوٹرائز سسٹم کے نام پر فراڈ چل رہا ہے، رپورٹ اور ریکارڈ میں رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے رولز بدل دیے ہیں؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران ڈی آئی جی لیگل جواد ڈوگر کے مبہم جواب پر اظہار ناراضی۔ چیف جسٹس روز نامچے کی مصدقہ نقل فراہم نہ کرنے پر بھی برہم۔ ایس پی انویسٹیگیشن طارق محمود کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ ریمارکس دیے کہ روز نامچہ اصل حقائق چھپانے کے لیے پیش۔ احتساب عدالت میں ناجائز اثاثوں کے کیس کی سماعت۔ چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین اور شریک ملزم انجم ذیشان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع۔ دونوں ملزمان پر اہل خانہ کے نام پر 70 کروڑ کے ناجائز اثاثے بنانے کے الزام میں تحقیقات جاری ہیں۔ سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا واقعہ، ہائی کورٹ میں واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی درخواستوں پر سماعت۔ درخواستوں نے موقف اختیار کیا کہ رپورٹ کے مطابق رواں برس کے پہلے 2 ماہ میں 73 زیادتی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ عدالت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے متعلقہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ مہنگا موبائل خریدنے والے شہری کی درخواست پر صارف عدالت کی ماسٹر حسین سینٹر گلبرگ کے خلاف ڈگری جاری۔ درخواست گزار کو موبائل فون تبدیل کر کے دینے اور 5000 ہرجانے کا حکم۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے والے پارٹی ایم پی ایز کے خلاف بڑا فیصلہ۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال نے قیادت سے تنظیمی نظم و ضبط کے خلاف ورزی پر جلیل شرک پوری سمیت 5 ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی سے نکالے جانے والے ارکان میں اشرف انصاری، فیصل نیازی، نشاد ڈہا اور مولوی غیاث الدین بھی شامل۔ نواز شریف ملک و قوم اور ریاستی اداروں سے بغض اور کینہ میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اہم ملکی رازوں سے پردہ اٹھا کر غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ کہا نواز شریف نے کروز میزائل کے حوالے سے سرعام بات کر کے حساس قومی راز فاش کیا ہے۔ اپوزیشن احتجاجی مارچ کی باتیں کر کے خود کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ مخالفین سے ہمیں کوئی نہیں خوف، الیکشن ضرور ہوں گے مگر حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ایم پی عادل پرویز اور خیال احمد کاسرو سے گفتگو۔ اکتوبر میں موسم اچھا ہے، اپوزیشن کو جلسہ کرنے دو۔ انقلاب لانا ہوتا تو جون جولائی میں جلسہ کرتے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میاں میر ہسپتال میں ویل ویمن کلینک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کے علاج کے لیے 10 لوگوں کا بورڈ تھا، کسی ڈاکٹر نے غلط کام نہیں کیا، ان کو دل کی تکلیف تھی، وہ آپریشن اپنے لندن والے مولد سے کروانا چاہتے تھے۔ عرس حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر 8 اکتوبر کو ضلعی تعطیل کا اعلان۔ شہر کے تمام تعلیمی ادارے اور ضلعی دفاتر بند رکھنے کے لیے نوٹیفکیشن جاری۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق صوبائی سیکریٹریٹ میں بدستور کام جاری رہے گا۔ محکمہ داخلہ کا بھی چہلم۔ حضرت امام حسین پر موبائل سروس کی بندش کے لیے وفاق کو مراسلہ۔ موبائل فون سروس کی سہولت جلوس کے مقررہ راستوں پر معطل کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور دانش افضال کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم اجلاس۔ تحصیل سطح پر جاری ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ۔ ڈی سی نے افسران اور ملازمین کو ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے چیکنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ وابڈا ہاسپٹل لاہور میں 3 نئے یونٹس کا اضافہ۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے گائنی، نیو نیٹولوجی اور سی سی یو کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین وابڈا نے کہا کہ وابڈا اپنے میڈیکل سروسز کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ لاہور چیمبر انتخابات میں پیاف فاؤنڈر الائنس کی جیت کا جشن۔ الیکٹرانکس گڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نامنتخب عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام۔ نائب صدر لاہور چیمبر طاہر منظور چودھری، سابق صدر عرفان اقبال شیخ، صدر ہال روڈ خدمت گروپ بابر محمود سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اور 6 ماہ بعد سپورٹ سرگرمیاں بحال ہونے پر کھلاڑیوں اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات پرجوش۔ عاشق حسین قریشی، عامر کیبلز ویٹرنز T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہم میچ۔ حجویری سپورٹس نے دار ارقم کی کرکٹ ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 6 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔